اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 کم نصیب ہے جن کو وادی حبہب میں داخل کیا جائے گا، 5 کم نصیب ہے جن کو وادی حبہب میں ڈالا جائے گا۔ اب دل کے کانوں سے وہ 5 کون ہیں؟ کہیں اللہ نہ کرے ان 5 میں ہم تو نہیں، وہ 5 گنہگار کون ہیں جن کو وادی حبہب میں ڈالا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ 5 کون ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی خاتم النبیین سید المعصومین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وادی حبہب میں سب سے پہلے جس کم نصیب کو ڈالا جائے گا وہ بے نمازی ہے، نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ وادی جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری پسلیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری چمڑیوں کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ کانٹوں سے ڈرنے والوں، گرمی اور سردی کے موسم سے بے چین اور بے قرار ہونے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح وادی حبہب میں جلنا پڑے گا، وہ بھی کتنا؟ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت میرے امام فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر 1000 سال جلنا پڑے گا۔ 1-2 نہیں، 1000 سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر 1000 سال۔ اور امام نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، حدیث کی روشنی میں لکھا، احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کیا۔ مجھے بتاؤ 1000 سال کسے کہتے ہیں؟ 1 منٹ دنیا کی آنکھ پر انگلی رکھ کر کے دیکھو اور اندازہ لگاؤ، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، رمضان المبارک میں بھی کھیل کود میں نمازوں کو ترک کرنے والوں، سحری کھا کر کے سو کر عصر کی نماز کے وقت اٹھنے والوں، روزے کی حالت میں بھی نمازوں کو ترک کرنے والوں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا جب مصطفیٰ جان رحمت کی بات سچی ہے، یقینی ہے، ان کے منہ سے جو نکلے وہ حق ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے پہلا کم نصیب جو وادی حبہب کا نشانہ بنے گا وہ بے نمازی ہے۔ اور امام اہل سنت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، غور سے سننا، کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے عوض اگر انسان اللہ کو پوری دنیا پیش کرے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ انسان 1000 سال بھی آنسو بہائے ایک وقت کی نماز کے ترک ہونے پر تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک وقت کی نماز کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم۔ 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم تو نہیں لگتا، ہم اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں، منقول ہے، ایک ولی کی شیطان سے ملاقات ہوئی، ایک اللہ کے ولی کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ ولی نے سوچا شیطان سے ایسا راز نکال لوں کہ مجھ سے پہلے کوئی یہ راز نکال نہ سکا ہو۔ تو شیطان کے پاس آ کے کہتے ہیں شیطان مجھے شیطان بننے کا طریقہ بتا کہ میں شیطان کیسے بن سکتا ہوں۔ اس نے کہا آسان ہے، 2 کام کرنا پڑیں گے، شیطان بن جائے گا انسان۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک تو یہ کہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، اور نمبر 2 نماز چھوڑ دو۔ جو جھوٹی قسم کھائے اور نماز چھوڑ دے وہ شیطان بن جائے گا۔ تو اس ولی نے کہا اللہ کی قسم اب میں کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو شیطان نے جھنجھلا کر کہا اللہ کی قسم اب میں کبھی کسی کو سچی نصیحت نہیں کروں گا۔ غور فرمائیں، شیطان بتا رہا ہے کہ نماز چھوڑنے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا شیطان بن جاتا ہے۔ آسمانی وہ کتب جو قرآن مقدس سے پہلے نازل ہوئی، ان کتب کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بے نمازی پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں بے نمازی سے بیزار ہوں،
سارے فرشتے بیزار ہیں، سارے انبیاء بیزار ہیں، اور یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو، اس کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا اللہ اکبر، اور فرمایا اس کو سلام مت کرو، اس لیے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے لعنت اس پر نازل ہوتی ہے۔ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پہ لعنت نازل ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ بے نمازی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر 3 عبارتیں لکھی ہوگی۔ نمبر 1، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ غور فرمائیے، توجہ کیجئے، یہ نماز چھوڑنے کا وبال ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے توبہ کر لو، ماہ سیام قریب ہے، ماہ رمضان قریب ہے، موسم بہار نیکیوں کے حوالے سے قریب ہے، آؤ توبہ کریں، اس سنی اجتماع سے بدل کر جائیں۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، وقت ہوتا تو مزید اس پر بات ہوتی، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے دوسرا کم نصیب، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وادی حبہب میں جو دوسرے کم نصیب کو داخل کیا جائے گا، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی جس نے زنا کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، اس کا ٹھکانہ بھی وادی حبہب ہے۔ زنا کرنے والا، آج یہ گناہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس گناہ کے پھیلنے کی وجہ گندی فلمیں، گندی پکچر، بے راروی کا شکار نوجوان، آوارگی کا شکار نوجوان۔ ایک تحقیق لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو مسلم اکثریتی ملک بنا، اس میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں گندی فلمیں زیادہ دیکھی جا رہی۔ العیاذ باللہ، ذرا غور فرمائیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت سے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں 70 مرتبہ میں جی کے مرنے کی تکلیف اٹھانا تو گوارا کر سکتا ہوں۔ آپ کے جملے پہ توجہ فرمائیں، سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں 70 مرتبہ مجھے مرنا تو گوارا ہے، جینا پھر مرنا، جینا پھر مرنا۔ اور ایک بار مرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تلوار کی 313 ضربے لگاؤ تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ سلمان فارسی فرما رہے کہ مجھے 70 مرتبہ جی جی کر مرنا تو گوارا ہے، مگر ایک مرتبہ کسی کی ران پر نظر ڈالنا گوارا نہیں ہے، ران کو دیکھنا، ننگی ران کو دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 مرتبہ مرتے وقت جو تکلیف ہوگی وہ آسان ہے، لیکن کسی انسان کی ننگی ران کو دیکھنے میں جو عذاب ہوگا وہ 70 مرتبہ موت سے بھی بدتر ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا کسی کی ننگی ران کو، ذرا غور کریں، وہ ننگی ران دیکھنے سے ڈرتے ہیں، اور ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور دعویٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ذرا کچھ تو حیا کی ہوتی، کچھ تو غیرت کی ہوتی۔ عشق والے ایسے بے غیرت ہوتے ہیں۔ سیدنا مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے خود کا سطر اپنی زندگی میں قصدن کبھی نہیں دیکھا، جان بوجھ کر کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے امام، آپ نے اپنا سطر قصدن کبھی نہیں دیکھا، اس کی وجہ؟ ارشاد فرماتے عشق کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جن آنکھوں سے رخ مصطفیٰ دیکھتا ہوں انہی آنکھوں سے قصدن میں اپنا سطر بھی دیکھ لوں۔ غیرت عشق نے اجازت نہیں دی۔ ذرا غور فرمائیں، یہ عشق والوں کی طبیعت ہے، اور یہاں زنا کی فلمیں دیکھ کر زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جو لوگ ہوں گے وہ زانی لوگ ہوں گے، زنا کرنے والے۔ لیکن تیسرا کم نصیب جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وادی حبہب میں ڈالا جائے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ نشہ کرنے والا ہوگا، وہ نشے کا عادی ہوگا۔ اللہ اکبر، کم نصیبی آج تو ہر محلے کا یہ ڈیمانڈ ہو گیا ہے، ہر جلسے کی یہ فرمائش ہو گئی ہے کہ نشے پہ بولا جائے، کیونکہ جوان نشے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، اللہ کے سچے رسول سید العالمین قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والے جہنم کے اندر وادی حبہب میں داخل کیے جائیں گے، اور نشہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے جہنم کے نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو کس طریقے سے آئیں گے، ایمان کانپ جاتا ہے، روح لرز جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے نبی کی بات پر یقین ہے تو سنو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، یعنی وہ خون روتے ہوئے آئیں گے۔ آج بہت آسانی کے ساتھ نشہ کرتے ہیں، الگ الگ بہانے سے نشہ کرتے ہیں، نشے کو پرموٹ کرتے ہیں، کوئی کون سا نشہ، کوئی کون سا نشہ، کوئی کون سا نشہ۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جوے اور نشے سے بچو، اور پانسے سے بچو، اور بت پرستی سے بچو۔ من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، نشہ کرنا شیطانی کام، جوا کھیلنا شیطانی کام، پانسا شیطانی کام، بت پرستی شیطانی کام۔ سوچو، نشے اور بت پرستی کو اور جوے کو قرآن نے ساتھ ساتھ بیان کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نشے کو حلال سمجھ کر کرے وہ بت پرست کی طرح ہے، وہ بتوں کے پجاریوں کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس حالت میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ نشے کے آلات اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہوں گے، وہ گلے میں نشے کے آلات لٹکا کر کے آئے گا اور اس کے منہ سے پاخانے کی الٹیاں ہو رہی ہوگی، منہ سے پاخانہ نکل رہا، اسی لیے کہ اس نے ناپاک چیز تو پیا اور کھایا تھا۔ پیشاب جتنا نجس ہے، جتنا ناپاک پیشاب ہے، اتنا ہی ناپاک تو شراب بھی ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، قیامت کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں خون کے، گلے کے اندر نشے کے آلات لٹکے ہوئے ہیں، منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے، اور چہرہ یا سور کی طرح ہے یا بندر کی طرح۔ یہ چہرہ لے کر کے اٹھنے والے اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا اور سچی توبہ نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، رب کی بارگاہ میں استغفار نہیں کیا۔ توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے، بار بار توبہ کی طرف بلایا جاتا ہے، کون آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جب اس حالت میں نشہ کرنے والے آئیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہ جہنم کا داروغہ حضرت مالک ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا ہو، آگ کی جوتیاں۔ اللہ کے رسول نے جہنم کا منظر پہلے بیان کر دیا، جنت کی بہاریں بھی پہلے بیان کر دیا، میدان محشر کی کیفیت بھی پہلے بیان کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ،
بچو، ان چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچا لو۔ قرآن تو شفقتوں سے یہی کہہ رہا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو۔ وہ جہنم وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، نشہ کرنے والوں کو حضرت مالک جہنم کے داروغہ آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والوں کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی تو ان کے سر میں ان کا دماغ کھولنے لگے گا، اور جب دماغ کھولے گا تو ناک کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے ان کا بھیجا بہہ جائے گا۔ غور کیجئے، آج کل لوگ آسانی سے کہتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا، ناکامی کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جس کو ہم ناکامی سمجھتے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ناکامی ہو۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، بہت سی ناکامیاں ایسی ہوتی ہے جو حقیقت میں ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ناکامی کے پیچھے کوئی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں کو ناکامی سمجھتا ہے، لیکن وہ ناکامی نہیں ہوتی، وہ کامیابی ہوتی۔ بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ناکام ہوئے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ ناکامی نہیں تھی بلکہ یہ کامیابی تھی۔ بے شمار مثالیں ہیں، کتنی مثالیں دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آرزوؤں کو توڑ کر جو خود فیصلہ فرماتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھلا ہوتا ہے۔ اگر ہم امتحان میں ناکام ہو گئے، دنیا کے امتحان میں، تو نوجوانوں کو نشہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو کامیابی اور ناکامیاں لگی ہوئی ہیں۔ انسان ناکامیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔